لیکن ازواج مطہرات فرمیندے ہیں کہ سرکار اگرچہ جتنے بھی علیل ہن پے سرکار نے نماز چھوڑی کوئی نہ ہا تھل دے لوگوں اس عمل دے نال اللہ دے نبی اتنی محبت کرتے ہیں کہ جنگ و جدل دے اندر بھی وستے ہوئے تیران دے اندر بھی جس نبی دا تسا سا کلمہ پڑھا ہے وہ نبی نے سجدے قضا کو نہ کیتے۔ خیر آؤ جملہ سماعت فرماؤ۔ پاک نبی علیہ السلام دو صحابہ کرام علیہم الرضوان جناب حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور جناب مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم دے کندھیاں دے سہارے لگ کے حضور مسجد نبوی دے دروازے تے تشریف فرما ہوئے۔ سرکار آئے، حضور نے ایک منظر دیکھا، منظر دیکھن تو بعد سرکار دی طبیعت دے اندر افاقہ آیا اور چہرے دوتے حشاشیت آئی، یعنی کہ خوشی آئی۔ منظر کیا ہے؟ اس منظر کشی دوتے محدثین نے شرح دے تحت جڑے نقطے لکھے ہیں وہ جملے سماعت فرماؤ۔ لکھ دیں کہ سرکار چونکہ علیل ہو چکے ہیں، آپ کافی بیمار ہو چکے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام دی بیماری بھی علالت بھی امت دے واسطے خیر ہے بھائی۔ انبیاء علیہ السلام دا بکھا رامنا، تسا رامنا، چلنا پھرنا، تجارت کرنا، بدیگر معاملات دین و دنیا سر انجام دیونے، یہ سب کچھ ساڑھے جائے بھولے انسانیت دے واسطے نبیان دے عمل باعث خیر بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے۔ کہیں انسان نو کہیں دے نال گال کرن دا سلیقہ نہ ہوئے آج انبیاء علیہ السلام گفتگو نہ کرن ہاں جی ساڑھے پاک نبی علیہ السلام تجارت نہ کرن ہاں دنیا بس میں کائنات دے اندر جنگل دا قانون ہو گیا کہیں نو تجارت دوال نہ آدھا ہو گیا جے پاک نبی علیہ السلام کہیں دے نال گال مہار نہ کرن ہاں چونکہ آپ حضرات سادہ ہوں میں سادہ جملہ عرض کردہ پیا ہاں کہیں نو اخلاق دا نہ پتہ ہوئے ہاں کہیں نو گفتار دا نہ پتہ ہوئے کہیں نو کلام اور حسن کلام دا نہ پتہ ہوئے بز میں کائنات دے اندر سرکار چلے ہیں تو کائنات نو چلن دا پتہ چلا ہے حضور تشریف فرما ہوئے تو لوگوں نو باہر دے آداب ملے ہیں۔ حدیث پاک دے اندر آپ پڑھو ساڑھے پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہیں سرکار دے باہر دے طریقے بیان کیتے گئے، سرکار دے چلن دے طریقے بیان کیتے گئے، سرکار دے کھامن پیمن دے طریقے، تجارت، حسن اخلاق، بدیگر معاملات دے تمام امور بیان کیتے گئے ہیں اس واسطے کہ بزم کائنات دے اندر اللہ اکبر سب تو بڑا رشد دا ذریعہ ذات محمد مصطفیٰ ہے کہ جندہ اسوہ پوری انسانیت دے واسطے خیر بھی ہے، جندہ اسوہ پوری انسانیت دے واسطے فلاح اور کامیابی بھی ہے۔ پاک نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، دو کندھیاں دے سہارے لگ کے حضور آئے مسجد نبوی دے دروازے تے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے منظر جیسے ہی ملاحظہ منظر فرمایا، منظر ڈٹھا مسجد نبوی دا، حضور کھیل اٹھے، یعنی کہ طبیعت دے اندر بہتری آئی، افاقہ آیا۔ سرکار نے منظر کیا ڈٹھا ہے، ان منظر دے متعلق محدثین اور شاعرین نے یہ جملے لکھے، لکھ دیں کہ سرکار دے طبیعت دے افاقہ دا جڑا سبب ہے وہ یہ ہے کہ سرکار نے ڈٹھا کہ مسجد نبوی دے اندر پوری مسجد نبوی جماعت نمازیاں دے نال بھری ہوئی ہے، بھامے اللہ دے رسول تشریف فرما نہیں اپنے حجر نبوت دے اندر ہیں۔ آج سرکار نو 23 سال دی محنت آج صلہ ملدہ پیا ہے کہ حضور دی غیر موجودگی دے باوجود بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان و اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے مقدس نفوس بھامے اللہ دے نبی تشریف فرما کوئی نہیں جی میں سرکار دے ہوندے ہوئے موجودگی دے وچ اے نماز پڑھن واسطے حاضر خدمت تھیندے ہن۔ اج بھامے جو حضور کوئی نہیں سرکار دے غیر موجودگی دے باوجود بھی اے مسجد دے اندر تشریف فرما ہے۔ آپ اشارہ سمجھن والے لوگ اشارہ سمجھو، حضور خوش تھی گئے۔ آج 23 سال دی محنت دا رنگ جڑے حضور نے ڈٹھا، 23 سال جڑا حضور نے جبر برداشت کیتا ہے، جڑے مشقتاں حضور نے اٹھایا ہیں، جو امت کے واسطے اسودگی واسطے جو تکلیفاں حضور نے سہیاں ہیں، اج سرکار نو محنت دا صلہ ملدا پیا ہے کہ ساری مسجد نبوی دے اندر نمازی دی صورت مسجد نبوی بھر چکی ہے۔ سرکار نے منظر ڈٹھا، چہرے دوتے حشاشیت آئی، طبیعت دے اندر اللہ اکبر فرحت آئی، سرکار تا قلب نبوت پر مسرور ہویا۔ میرے پاک نبی علیہ السلام اللہ اکبر اس عمل نو دیکھ کے حضور راضی و رضا ہوئے اور خوش ہوئے۔ دوسرا سبب جو محدثین نے بیان فرمایا، دوسرا سبب آپ لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ سرکار نے پہلے تا مقتدیاں نو ڈٹھا ہے اور سرکار نے پھر امام نو ڈٹھا ہے۔ پہلے مقتدیاں نو دیکھ کے سرکار خوش ہوئے، پر سرکار دی خوشی دوبالا ہوئی ہے جب سرکار نے انہاں مقتدیاں دی نماز پڑھن والے امام نو حضور نے ملاحظہ فرمایا ہے۔ وہ کیا ہا، وہ منظر کیا ہا، چونکہ اس تو قبل میرے پاک نبی علیہ السلام جب بیمار ہوئے اس تو قبل
حضور نے فرمایا کہ جناب حضرت ابو بکر نو آکھو کہ نماز پڑھائیں. یہ بھی حدیث بخاری. عرض کرنے والیاں نے عرض کیتا کہ حضور او مغموم مزاج ہیں، او سرکار تساں جاندے ہو کہ او گال کریندے ہوئے بعض دفعہ رو پوندے ہیں. سرکار یہ تواڈی مسند ہے، یہ تو بڑی باروب مسند ہے اور بڑی متبرک یہ مقام ہے. سرکار وہ اس مقام دوتے آ کے کھڑے ہو کے شاید ہی وہ نماز نہ پڑھا سکے. جب حضور نے عرض کیتا گیا پاک محبوب علیہ السلام نے، کیونکہ نگاہ نبوت تو کوئی شے پوشیدہ نہ ہا، شرح صدور دے اندر وہ سب کچھ علم اللہ نے اتار دیتا ہے، عطا فرما چھوڑا ہے کہ اس علم نبوت دے نال حضور فیصلہ کریں دے پائے ہیں. کہ مولوی صاحب دا فیصلہ نہیں، نہ ہی کہ اور بندے دا فیصلہ ہے. جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مصلی امامت دوتے تشریف فرما ہونا، یہ بھی پاک محمد مصطفیٰ دا فیصلہ ہے اور امت دے واسطے بطور خلافت دے ذمہ داریاں سارا انجام دے ہونا اس بزم کائنات دے اندر. یہ فیصلہ بھی سب تو پہلے ذات محمد مصطفیٰ نے فرمایا. تھال دے سیانے لوگوں ایک کہیں اللہ اکبر، 4 رکنی یا 8 رکنی شورا دا فیصلہ کوئی نہیں. وہ انتہائی بدبخت اور بد نصیب انسان ہے پیا جنہوں دین دا مزاج اور رمز سمجھ نہ آئے. لیکن او جملہ سماعت فرماؤ، میرے پاک نبی علیہ السلام نے جب یہ منظر ڈٹھا حضور خوش ہوئے. آج چونکہ سرکار دے حکم نبوت دے مطابق صلی نبوت ہوتے تشریف فرما نماز پڑھیں دے کھڑے ہیں، سرکار خوش ہوئے ہیں. اور پاک نبی علیہ السلام یہ دیکھ کے حضور امت نو اشارہ دے کے ویندے پئے ہیں کہ پاک نبی علیہ السلام دے اگرچہ کہ دنیا بز میں کائنات تھوڑا وقت رہ گیا ہے، لیکن سرکار خوش تھی کہ دنیا تو ویندے پئے ہیں کہ سرکار دا مشن دین نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دا مشن حضور تو بعد بھی رکنا کوئی نہیں. خلفائے راشدین تو بعد بھی جاری رہنا ہے، انہاں تو بعد امت صالحات بھی مشن محمد مصطفیٰ دا جاری رہنا ہے. تو میرے پاک نبی علیہ السلام خوش ہوئے، اپنے مصلی نبوت دوتے انہوں نے کھڑا کر کے گئے. امت دے واسطے امام اور امت دے واسطے سردار و سربراہ مقرر فرمانا میرے پاک نبی علیہ السلام دا فیصلہ ہے. تھل دے لوگوں جمی مناقب اور فضائل ہیں. خلیفہ اول دے جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے یاد رکھے اس بزم کائنات دے اندر اللہ اکبر کوئی کسے دا انکار کرتا ہے، کوئی کسے دا انکار کرتا ہے، لیکن میرے والد قبلہ خورشید ملت علیہ رحمہ فرمامن ابا اللہ اکبر ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نو جس طرح دے مخلص وفادار اللہ نے صحابہ عطا فرمائے، رب نے ایسے صحابہ کرام بھی کسے نبی نو نہیں عطا فرمائے. جیسی سونی طیب و طاہر و پاکیزہ عزت و عظمت والی اللہ نے اہل بیت حضور نو عطا فرمائے. رب کریم نے ایسی سونی اہل بیت بھی کسے نبی نو نہیں عطا فرمائے. اے حضور دے مشن نبوت دین نبوت دے اس سپاہی ہیں پہ انہاں دے نال محبت کرنا اس دا دینی فریضہ ہے. اساں کہیں کہیں جماعت نو یا کہیں فرد نو یا کہیں جناب علاقے نو خوش کرنے واسطے اسے انہاں محبت نہیں کر دے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی قربت والے ہیں، انہاں دی محبت انہاں دا ادب یہ دین دا تقاضا اور دین دا مزاج ہے. اللہ سنو دین سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.